میں ایک اور بات جاننا چاہوں گا. میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی چھٹی سرجری ہوئی ہے اور آپ امریکہ میں ہیں اس وقت. آپ نے چھٹی سرجری اپنی کرائی ہے. 9 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو, اس افسوسناک واقعے کو جب آپ پر حملہ ہوا تھا. ابھی تک آپ کو سرجریز کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ ابھی تک صحت یاب مکمل طور پر نہیں ہوئی ہیں؟ یہ اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا. ہاں, تو میں نے اپنی کہانی شیئر کی کیونکہ ایک ہی گولی لگی تھی, ٹھیک ہے, میرے ماتھے کے دائیں طرف پر, اور اس کی وجہ سے ہی میرا ایئر ڈرم, فیشل نرو وہ سب خراب ہو گیا تھا, کٹ گیا تھا. اور اس سرجری ایک انیشل سرجری ہوئی جو پاکستان میں کی گئی, اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹرز کا کیونکہ انہوں نے ہی میری جان بچائی. اور اس کے بعد اور بھی سرجریز تھی, ایک کنٹینیوس پروسیس تھا کیونکہ فیشل نرو کو اسٹچ کرانا تھا تاکہ لیفٹ سائڈ کی فیشل موومنٹ ریسٹور ہو جائے. پھر ایئر ڈرم جو ڈیمیج ہو گیا تھا تو اس کے لیے پھر کوکلیئر امپلانٹ لگانا پڑا. اور فیشل نرو ایسی چیزیں جو کہ ایک بار مطلب کٹ جائے, دوبارہ آپ ریپیئر کرے, تھوڑی سی موومنٹ آ جاتی ہے, بٹ پھر بھی وہ اس جو پچھلا والا ہوتا ہے اس کی طرح نہیں بنتا. تو اس لیے پھر میں نے 3 اور سرجریز کرائی. ایک جو ریسنٹلی ہوئی تھی اس میں جو میری پریویس سرجریز تھی اس کی وجہ سے میرے فیس میں بہت زیادہ وہ بلکنگ سی ہوئی تھی, اور تو اس کی فیشل ڈی بلکنگ انہوں نے کرائی. تو اسی ہفتے جس ہفتے میری سرجری تھی افغانستان میں سب کچھ ہو رہا تھا, تو بندہ ایک منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ مطلب یہ سب کیا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس بہت ہی لمبے جنگ کے شکار ہو گئے ہیں, وہ بے گھر ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے ہمسایوں کو, اپنے دوستوں کو کھویا ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں اس جنگ کے ماحول میں رہ رہے ہیں. سوات میں جو ہوا وہ 2 سال ہوا, وہ تو مطلب 2 سال کے لیے تھا اور 10 سال پہلے کی بات ہے, مگر ابھی بھی لوگ اپنے ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جو وہ کھوئے ہیں اس وقت میں. اور ابھی بھی سوات کے بہت سارے بچے جب وہ سوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پرانی وہ وقت یاد آتے ہیں. تو جنگ کے ماحول میں رہنا ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے, اور اس کا جو ٹراما ہے وہ بندہ سالوں سال تک پھر اس سے گزرتا ہے. مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم امن کے لیے ایک ہو جائے, کیونکہ افغانستان کا امن صرف افغانستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا, یہ پاکستان کے امن کے لیے بھی بہت اہم ہے. ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں, جو کے پی اور بلوچستان کے علاقے ہیں, وہاں پر بھی امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اور اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امن کے لیے کھڑے ہوں گے, اور وہ اپنے جو اس پوزیشن میں وہ ہے وہ اس کو ایک اچھی کام کے لیے استعمال کریں گے, اور خاص طور پر وہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ممکن ہے کہ پاکستان, افغانستان اور بھی ممالک میں سارے بچے اور بچیاں مکمل تعلیم حاصل کر پائیں. اور میں یہی امید کرتی ہوں کہ وہ دن آئے جہاں ہم کہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ 100% ہے اور کوئی بھی بچی اور بچہ اسکول سے باہر نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اپنے خطے میں امن لا سکتے ہیں, افغانستان میں بھی امن آ سکتا ہے. ان سب کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں عمران خان, اس میں ہمیں باقی ہمسائے ممالک میں لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں, خواتین ایکٹیوسٹ ہے جو اپنا ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے, وہ معاشرے کو بہتر بنا رہی ہے. تو ان سب کے کاموں کو سراہنا بہت ضروری ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہم سے جتنا ہو سکے ہم خیر کے لیے کام کریں اور اپنے ملک میں, اپنے معاشرے میں بہتری لائیں.